کہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوتے انسان کے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، ان کے اثرات انسان کی زندگی مرتب ہوتے رہتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا، لیکن جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی وقت اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. بیماری آ جانا، اچانک مصیبت پڑ جانا، ٹھیک ٹھاک ہونا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کوئی ہمارا ایسی معاملہ نہیں تھا لیکن اچانک پھر ہو جاتا ہے، بری خبریں سننا، برے حالات ہونا. جس قدر بھی اس قسم کی ڈیزاسٹر انسان کی زندگی میں جاتے ہیں تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جو گناہ ہیں ہمارے، جو ہم اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے، وہ اثرات اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم ان کا کچھ اور تدارک اور علاج کرنا شروع کرتے ہیں. ان حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہوا، تو یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، ہزاروں قسم کے. ان کو اپنے حالات کے حساب سے ان کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ جب تک انسان کسی چیز کی نہ پکڑے تو حالات تو صحیح نہیں ہو سکتے، تو اور خراب ہو جائیں گے، تو اور مصیبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مزاج طور پہ کسی کاروبار نہیں چل رہا تو کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ مال نہیں ڈالا، کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ نہیں فلاں ہوا، تو بس پھر اس میں وہ اس بڑھانے کے چکر میں پھر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اور راستے کھول دیتا ہے، اور کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ہر وقت انسان جو ہے کہ سرگرداں رہتا ہے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں کے سبب سے انسان اس میں گھیرا رہتا ہے، بدحالی اس کی شروع ہوتی ہے، پہنچ جاتے ہیں یہ معافی کا مستحق ہو جاتا ہے. آگے میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، مشک ہو جائے کہ آپ کو میری بات بری لگی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو کام نہیں چلے. لیکن معافی وہی مانگ سکتا ہے الحمدللہ، وہی اس درجے پہ جا سکتا ہے کہ جس کے اندر احساس پیدا ہو چکا ہے کہ دوزخ بھی ہے اور مجھے اس کی سزا بھی ملنی ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے میرا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، میرے بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. حرام کا ایک لقمہ پشتوں کو بگاڑ دیتا ہے، یاد رکھیں، پشتوں کو بگاڑ دیتا ہے. لیکن جو ہم حرام کما رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. بس وہ دبایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تو فلاں کرنے والے ہیں. بالکل یہ معاملہ ختم ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے دو صرف گناہوں کے اس حدیث دی اور بھی دیے، لیکن دو گناہوں کے ریئیکشن بتائے ہیں، ایفیکٹس بتائے ہیں. عہد شکنی، جہاں عہد شکنی ہوگی پرومس بریکنگ آپ کر سکتے. جہاں عہد شکنی ہوگی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس گناہ کا؟ سنیں آپ، اس گناہ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں فساد، لڑائی جھگڑے، طلاقیں، مصیبتیں، پریشانیاں فوراً وہاں شروع ہو جائیں گی. گھر میں ہے، شہر میں ہے، بستی میں ہے، ملک میں ہے، وہ معاشرت تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. عہد شکنی، عہد کر کے کسی کو توڑ دینا. ہمیں کچھ کا احساس ہے. سب سے بڑا عہد شکنی کیا ہے مجھے بتائیں، جو ہر گھر میں موجود ہوگی ہمارے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ کو دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے عہد شکنی کر رہا ہے وہ شخص. تو جب عہد شکنی کر رہا ہے وہ شخص کسی گناہ کے ساتھ، تو اس کے اندر کہاں رہے گا کچھ؟ اس گناہ کے اثرات جو تاثرات پھیل گئے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے وجود میں پھیل گئے. کوئی عبادت بچا نہیں سکتے اس سے، اللہ کا حکم ہے. فتنہ فساد کیوں ہو رہا ہے جی ہمارے گھر میں؟ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں جی پتہ لگ گیا، پتہ لگ گیا. وہ جو میری چاچی تھی نا، وہ بڑی خطرناک تھی، اس نے وہاں سے جادو کی ہے، اس نے وہاں سے جناب تعویذ کیے ہیں، اس نے فلاں نے میرے پیچھے یہ کام لگایا ہے. یہ بیمار ایسے نہیں جی، بیماری کی وجہ جو ہے یہ فلاں ہے جناب، چلو بھی چلے عام لوگوں کے پاس.
اسی گناہ نے دیکھنا مشرک بنا دیا. اللہ اکبر. مشرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے اعتقاد ختم ہوتے انسانوں پہ اعتقاد جم جاتا ہے کہ یہ مجھے صحیح کر دے گا، اس سے مجھے شفا مل جائے گی. میں صدیق کو نہ معاف کرتا، اس کو کچھ سوچ سکتا؟ میری جرت کیا کہ میں اس کو معاف نہ کروں، یا ایسی کوئی بات کیا تھی؟ اصل کیا تھا؟ سبحان اللہ. کہتا آج ہی تو پھنسا تھا یہ میرے پاس، یہ کہاں پھنسنے والی چیز تھی، آج ہی میرے قابو آیا تھا. اس کی نیکی کہاں، میری نیکی کہاں، وہ تو آپ بتا چکے ہیں. آج ہی میرا ہاتھ پھنسا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے آج میں اس کی نیکی میں اور بلند کرتا ہوں ذرا. آج تو چڑھاؤں نے اس پہ کوئی آسان، تاکہ میرے قیامت میں کام آئے یہ شخص میرے. دونوں دیکھیں تھنکنگز کیا تھی. کیوں کہ سمجھتے کہ جب آدمی کوئی ندامت اور شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پہ، جتنی دیر رہے گا جس قدر رہے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن گناہ دونوں چیزیں پیدا کرتا ہے، یا جہنم میں پھینکتا ہے یا جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے. یہی انسان نے ایک زنا کر لیا، برا کام کر لیا، وہ اس کو اگر سلا دیا نفس و شیطان نے اس کو، تو جہنمی ہوا. لیکن اس کو ندامت شرمندگی ہو گئی. سبحان اللہ. اس نے کہا یار یہ تو بہت غلط مجھ سے کام ہو گیا، یہ میں نے کیسے اس آدمی کو کیسے کہہ دیا. ساری رات جاگتا رہا، روتا رہا کہ یار میں تجھ سے معافی مانگوں، یہ میں نے کیسے گناہ کر لیا. جب تک ندامت اور شرمندگی اس میں رہے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت محبوب بناتے چلے جائیں گے. کہ اس کو پتہ ہے اللہ موجود ہے، اس کی سزا ملے گی، یہ شرمندہ ہو گیا اس کا. ندامت اور شرمندگی تو بہت بڑی چیز ہے دوستو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عہد شکنی جو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب دیکھیں گے فساد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، نماز کا ٹائم کدھر پھر رہا ہے، کدھر پھر رہا ہے، مستی مار رہے ہیں، سمجھ جائیں فوراً کہ میرا رزق حلال نہیں ہے. میرا رزق یقین تھوڑے ہے اس بات کا. حدیث پہ کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، کچھ نہ اللہ رزق حلال نہیں ہو سکتا نہیں. جس کا رزق حرام ہو اس کے گھر میں سکون ہو. پائلز اب تو ہوں گے، بہت ڈھیر بہت ہوں گے، بینک بھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن الحمدللہ تباہی اور بربادی ہوگی، بے حیائی ہوگی. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہے. سنیں، جہاں فحاشی ہوگی، جس گھر کے اندر ہوگی، جس بستی میں ہوگی، جس شہر میں ہوگی، جس ملک میں ہوگی، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. نسائی میں، حاکم میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں. ہمارا کیا ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ ایک دم کیا نکلتا ہے کہ وہاں عجیب عجیب قسم کی بھیانک قسم کی جو ہے بیماری شروع ہو جاتی ہے بچوں کے اندر، گھروں کے اندر، بیوی میں، بچوں میں. وہ ایسی بیماری ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو پھر وہی مشرک کرتے ہیں، پھر عاملوں کے پاس سبحان چپکے چپکے، کسی نے پتہ بھی نہ چلے. ایسا خدا نے مشرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو. اس بیماری کے اگر اس بیماری کو نکال دیں کہ یہ تو پتہ ہی اس کے اثرات ہیں، فحاشی کے اثرات ہیں، اللہ ایک دم رحم ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ختم بیماری کا پتہ نہیں چلتا. تو جہاں فحاشی ہوگی، بے حیائی ہوگی، سب بے حیائی فحاشی ہے نا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلط چیزیں تو حرام ہے، یہ کیا کرتے تم گھروں میں، یہ رکھے تم نے، یہ گانے بجانے، یہ سب چیزیں تمہارے ہاتھوں میں پیچھے آ گئی، میوزک چل رہا ہے، فحاشی بے عام ہے. ایسی ایسی موتیں ہوں گی. فرمایا کہ بیٹھا بیٹھا انسان اڑ جائے گا. میرا بیٹی تو کہتی کیا ہوا، میرا بیٹا فلاں کہتا، لیکن یاد رکھیں اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں مومنین پر. پہلے بیماری ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسی ایسی بیماری آئیں گی، جب ایسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں کہ جی ڈاکٹر کہیں جی ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کیسے ہوا جی، کہاں ہو گیا، اس کا علاج کیا ہوگا جی، فلاں ہوگا، فوراً سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وارننگ آنا شروع ہو گئی ہے. نیکسٹ سٹیپ جو اس کا موت ہوگا، اٹھا لے گا اللہ پاک گھروں سے لوگوں کو. تو اس کا علاج ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عامل نہیں ہے، اس کا علاج بلکہ کیا ہے، کثرت استغفار، گناہوں سے توبہ، اور کسی اللہ اگر اللہ کے پاس بیٹھ سے اللہ کا ذکر، دل بن رہا ہے. یہ سب چیزیں اس وقت یہ دل بنے گا، انسان کا خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ. دل بننے کی نشانی تو یہی ہے نا بھائی، بتائے ذکر کی نشانی تو یہ ہے کہ ہمارا ذکر صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا، کہ جب یہ کیفیت پیدا شروع ہو جائے
اپنی بیماری کو انسان ٹٹولنے لگے کہ آج مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آج یہ گناہ ہوا ہے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے اس کے قرار ہی نہ ہے اس کو کہ میں یہ ختم کروں والے گناہ. یہ ہے زندگی ایک صالحین اور عابدین اور مومنین کی زندگی، اس کو کہتے ہیں. بیوی، بچے، اولادیں، جو حالات ہیں ہمارے، لیکن اتنے ہم بے حیا ہو گئے ہیں نفس اور شیطان میں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس بات کو، خیال ہی نہیں. بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، سب کچھ برداشت کیے جا رہے ہیں، کبھی یہ سوچا اس کا تدارک لیں، اللہ کی طرف چلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں. نہ اس کا کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی اس کی علاج ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا راز صرف یہ ہے ترک گناہ. سمجھ جائیں کہ یہ وجہ کسی گناہ کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہیں جو مجھ پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور نہ جن ہے نہ بھوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی جن بن جاتا ہے گناہ انسان کا.